اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ آج کی جو تفسیر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایسی آیت ہے جو ہر انسان کو معلوم ہے، مشہور آیت ہے، ہر انسان کو یاد بھی ہے، بس ہم اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یہ اصل مقصد ہے اس آیت کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہر انسان، آیت نمبر 185 میں کیا بتایا گیا ہے؟ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مطلب ہر انسان مرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اب جو بھی عمل کرتے ہیں قیامت کے دن کیا ہے، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہے کہ اصل کامیابی جو ہے نا، ایک مسلمان کو جہنم سے بچانا اور جنت میں داخلہ دینا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور ایک اور بات یہ بتائی گئی اس آیت میں، دنیا پورا دھوکے کا سامان ہے، دنیا پورا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ بس اتنی باتیں کیا اس آیت میں بتائی گئی۔ دیکھیے تفسیر، کل نفس، کل کا مطلب ہر نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ترجمہ آپ کو ہی معلوم ہے، کل، ہر نفس، کل کا مطلب ہر۔ کیا کوئی زندہ رہنے والا ہے اس دنیا میں جن کو موت نہیں آئے گی؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو زندہ رہنے والا ہے جن کو موت نہیں آئے گی دنیا میں؟ یہاں جو آپ دیکھیں گے، قرآن کی تفسیر قرآن سے کیا جائے گا۔ سورۃ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جب سور پھونکی جائے گی پورے لوگوں کی موت آئے گی سوائے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ چاہے، سوائے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ چاہے ان کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی کہ کل نفس میں ہر نفس مرنے والا نہیں ہے، بعد ایسے لوگ ہیں جن کو موت نہیں آئے گی۔ وہ کون ہیں؟ الا من شاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ کون معلوم نہیں، وہ کون جن کو موت نہیں آئے گی وہ کون ہے معلوم نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنت پہ جو حور عین ہے ان کو موت نہیں آئے گی، جنت میں جو حور عین ہے، جسے حور ہے، ان کو موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح جنت پہ جو بچے ہیں، ولدان مخلدون، جو بچے ہیں ان کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں موت نہیں آئے گی۔ اگر ہم بھی جنت پہ چلے جائیں گے تو ہماری موت نہیں آئے گی۔ ہاں، یعنی کہ جنت پہ جو حور عین ہے، جو بچے ہیں، ان کی موت نہیں آئے گی۔ یعنی کہ اس آیت میں کون لوگ الگ ہیں؟ جو جنت پہ جو لوگ ہیں، حور عین اور اسی طرح کیا ہے بچے، ان لوگوں کی موت نہیں آئے گی۔ مطلب کل نفس، ہر نفس مرنے والا ہے سوائے جنت پہ جو حور عین ہے اور بچے ہیں۔ یہ کون بولتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کو موت آئے گی سوائے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ کون ہے؟ واللہ عالم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ وہ حور ہوں گے، بچے ہوں گے، اس طرح انہوں نے کہا ہے، واللہ عالم۔ کل نفس، ہر نفس، نفس کسے بولتے ہیں؟ نفس اور روح میں جو عربی گرامر والے فرق ذکر کرتے ہیں۔ نفس بولتے ہیں، اب اگر روح ہمارے جسم کے اندر ہو تو اسے نفس بولتے ہیں، روح اگر ہمارے جسم کے اندر ہو تو اسے نفس بولتے ہیں، نفس۔ اگر روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے تو اسے کیا بولیں گے؟ روح بولیں گے، اسے روح۔ مطلب فرق یہ ہے، روح اگر ہمارے جسم میں ہوتی ہے تو اسے نفس بولتے ہیں، جب تک انسان زندہ ہے تو اسے انسان بولتے ہیں، نفس بولیں گے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو اسے کیا بولیں گے؟ روح بولیں گے۔ مطلب فرق یہ ہے کہ جب روح جسم میں ہوتی ہے تو اسے نفس بولتے ہیں، جب روح نکل جاتا ہے جسم سے اسے روح بولتے ہیں۔ بس یہ بعض علماء نے کہا فرق ذکر کرتے ہیں، واللہ عالم۔ یعنی کہ کل نفس، ہر نفس کیا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس سے مراد کیا؟ صرف انسان ہے، جیسا کہ انسان ہے، جن تو مرنے والی ہے، فرشتے بھی، مطلب تمام کی موت آئے گی۔ لیکن اس میں جو نفس میں جو ہے نا، یہ جو درخت ہے اس کو بھی نفس کہا جاتا ہے۔ یہ جو درخت جو ہے نا، آپ کو نظر آتا ہے، درخت ہے، پتھر ہے، یہ تمام چیز جمادات، جیسے پتھر ہے، درخت ہے، ان تمام کو موت آئے گی۔ کل نفس، علماء نے کہا کہ نفس میں کیا ہے؟ جمادات بھی آتے ہیں، مطلب جو پتھر ہیں، جو پہاڑ ہے، ہر کو کیا ہے؟ موت آنے والی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت، ذائقہ مطلب چکھنا، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا۔ ذائقہ کا مطلب چکھنا، جیسے چکھنا بولتے ہیں۔ ذائقہ کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ذائقہ کا معنی کیا ہے؟ آپ ایک سیب اٹھاتے ہیں،
سیب کھاتی ہیں تو آپ کو سیب کا مزہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، سیب کا مزہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو گویا کہ کیا ہے، موت کا مزہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. موت کا جیسا کہ اب سیب کھاتی ہیں، کوئی چیز ہم کھاتی ہیں تو اس کا مزہ ہم کو معلوم ہوتا ہے، تو اسی طرح کیا ہے، موت کا مزہ بھی آپ چکیں گے، معلوم ہوگا آپ کو موت کیا ہے، موت کا مزہ کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ذائقۃ الموت، ہر نفس کو کیا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہاں بعض مفسرین نے یہ بات، موت کا جو مزہ ہے نا انسان زندہ ہی میں چکھتا ہے، یعنی کہ ذائقہ، جیسا کہ آپ سیب ہے آپ کھاتے ہیں تو آپ اس کا مزہ چکھتی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر احساس ہوتا ہے آپ کو کہ سیب کا مزہ کیا ہے. آپ کوئی چیز، آپ اچھی چیز آپ کھاتی ہیں، کوئی بھی چیز آپ کھاتی ہیں تو اس کا مزہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. اسی طرح موت کا مزہ بھی کیا ہے، انسان کو احساس ہوگا. یاد رکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ موت کی جو احساس ہے، موت نکلتے وقت جو احساس انسان کو معلوم ہوگا، وہی کیا ہے، ذائقہ کا مطلب ٹیسٹ، موت کا جو ٹیسٹ ہے وہ انسان کو معلوم ہوگا. موت کا جو مزہ انسان کو، الموت موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ایک اور جو قرات، جو مشہور جو قرات ہے اعمش کی قرات جو ہے نا، وہ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت، یہ اعمش کی قرات ہے. جیسا کہ کئی علماء کی جو قرات ہے شاذ قرات ہے، مطلب کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اعمش کی قرات ہے. جو مشہور جو قرات ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہے. ایک اور جو قرات ہے کل نفس ذائقۃ، تا کے اوپر زبر ہے، ذائقۃ الموت ہے. یہ پوری قرات کیا ہے، قرات شاذہ. شاذہ مطلب اتنا مشہور نہیں ہے، مطلب تھوڑا الگ ہے، مطلب سمجھیے. کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی جو تفسیر ہے آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہیں، ہمیشہ یہ آیت سنتے ہیں، تو ہم کو کیا، ہم صرف سنتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں کل نفس ذائقۃ الموت. اس سے ہم کو کیا ملتا ہے، ہم کو سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ دنیا کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائے گی موت کے ذریعے سے. اسی وجہ سے انسان کو جب ٹینشن آتا ہے تو انسان یہ آیت کو یاد کرے کہ موت کے بعد کوئی ٹینشن نہیں یاد رکھے، موت کے بعد یہ موت ہی پورا ٹینشن کا حل ہے. یاد رکھے کل نفس ذائقۃ الموت ہے، یاد رکھے. یہ انسان کو ایک تسلی دیتا ہے یہ آیت، کہ انسان کو جب ٹینشن ہوتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ موت آ کر دنیا ختم ہو جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تسلی دیتا ہے انسان کو. یہاں خاص طور پر دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کس سورہ میں ہے، سورہ آل عمران میں. آل عمران میں کس جنگ کے بارے میں ذکر ہے، کوئی بتا سکتے ہیں کس جنگ کے بارے میں ذکر ہے سورہ آل عمران؟ احسن، یہاں بھی اختلاف، جنگ بدر، جنگ احد. جنگ احد ہے، یاد رکھیں جنگ احد. احسن، جنگ احد. کیا ہوا مسئلہ ہے، کیونکہ کئی صحابہ کا انتقال ہوگا جنگ احد میں، 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے صحابہ کو کہا کہ جس طرح یہ صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے کیونکہ ان کی موت آ گئی، شہید ہو گئے، اسی طرح کہ تمام لوگوں کو مرنا ہے. بعض صحابہ افسوس ہوئے کیونکہ جنگ احد میں کئی لوگ شہید ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کو مرنا ہے. ان کو شہادت کا مقام ملا تو آپ بھی، یعنی کہ ہر انسان کو مرنا ہے. صحابہ کو ایک تسلی دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ موت ہوئی اس میں کوئی نہیں، لیکن ہر انسان کو مرنا ہے. اللہ نے تسلی دیتے ہوئے صحابہ کو کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں کیا ہے، ایک بات بتائیے. اور ایک اور بات جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایسا کہ اسی صورت میں گزر چکا ہے کہ کئی منافقین کیا ہے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. ہاں، جیسا کہ منافقون نے کہا کہ گھر ہی میں ہم بیٹھے، اس وجہ سے ہم کو موت نہیں آئی. جیسا کہ گزر چکا ہے نا اسی تفسیر میں، اس سے پہلے تفسیر میں گزر چکا ہے کہ منافقون نے کہا کہ کون سی آیت ہے وہ جس میں یہ کہا کہ منافق ہم گھر میں بیٹھے تو اس وجہ سے ہم موت سے بچ گئے. کون سی آیت ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ تفسیر میں ہے وہ جو کیا ہے گزر چکے منافقوں نے. احسنت احسنت احسنت، قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. منافقوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اگر تم بھی ہم، احسنت احسنت، منافقوں نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم بھی ہمارے جیسا گھر میں بیٹھتے ہوتے تو آج تمہارے بھائی شہید نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اب گھر میں بیٹھو کہیں بھی بیٹھو موت آنے والی ہے. یعنی کہ یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تفسیر بہت اہم، یاد رکھیں. یہاں ایک مسلمان کو تسلی بھی ملتا ہے کہ ہر انسان کا جو ٹینشن ہے وہ ختم ہونے والی ہے. دوسرا، ہر انسان کو یہ سبق ہے کہ انسان کیا ہے، مرنے والا ہے ایک دن. ایک اور سبق یہ ہے کہ ہر انسان کیا ہے، اس دنیا سے جائے گا، جانے سے پہلے اپنے اعمال کا سبق. انسان ایک سبق یہ بھی ہے کہ آپ
موت آنے سے پہلے انسان موت کی تیاری کرے. انسان کیا ہے, موت کی تیاری کرے کہ ہم کیسے ہماری زندگی گزرنی چاہیے, ہم نے کیا اعمال کیا ہے, ہم نے کیا اعمال کیا ہے. کل ہماری موت آ جائے گی تو ہم اللہ کے سامنے کیا بتائیں گے. یہ تمام چیز انسان کو یاد رکھے. اسی وجہ سے آیت کل نفس ذائقۃ الموت, ہر دن انسان یہ آیت سنتا ہے, ہر انسان کو ترجمہ اس کا معلوم ہے. ترجمہ بہت آسان ہے, لیکن اب غور کریں گے یہ آپ کی زندگی کے سکون کا ذریعہ ہے کہ آپ کا جو ٹینشن ہے ختم ہونے والا ہے, آپ کی جو مصیبت ہے ختم ہونے والی ہے. وہی جو یہ آیت آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے, آپ موت کے لیے تیاری کرو, آپ موت کے لیے تیاری کرو. تو اسی وجہ سے کیا ہے, بہت اہم آیت ہے, ہمارے لیے سبق کے لیے یاد رکھیں.